السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج دراصل ڈیورنگ دا ٹریول میں ٹک ٹاک چلا رہا تھا تو ایک عالم دین کا میری نظروں کے سامنے ایک کلپ آیا جس میں وہ بتا رہے تھے ریاست مدینہ کے بارے میں۔ اچھا، ریاست مدینہ کے بارے میں ہم نے سنا تو تھا، خلافت کے بارے میں سنا تھا ہم نے، لیکن یہ کچھ منٹ کی جو ویڈیو تھی نا ان کی، وہ مجھے ریاست مدینہ سمجھا گئی کہ ریاست مدینہ تھی کیا۔ اور عمران خان صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، ریاست مدینہ بناؤں گا، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب وہ ریاست مدینہ بنے گی یا نہیں بنے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بنے گی۔ بہرحال ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان ڈال دے۔ میں تھوڑا آپ کو قصہ بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، پتہ نہیں کتنے لاکھ مربع زمین کے بادشاہ، خلیفہ، جن سے روم کے بادشاہ کانپتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، یعنی کہ مجھے نہیں پتا اس دور میں کیا کہتے تھے، لیکن میں ذرا اپنے طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر مجھ سے غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، اور اگر آپ کوئی چیز دیکھیں تو کمنٹ میں اصلاح کے طور پہ مجھے بتائیے گا ضرور۔ تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی، ان کے صاحبزادے آئے۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے بولا کہ آپ باہر انتظار کریں، میں میٹنگ کر رہا ہوں صحابہ سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہوتے، وہ باہر انتظار کر رہے تھے، اور اچانک سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ تو اچھا، کسی احادیث کے اندر امام حسن کا بھی نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بابا اندر میٹنگ کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا باہر کھڑے ہونے کو، تو میں اس لیے ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف ہوں گے، میں ان سے ظہر کی نماز میں ملاقات کر لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، انہوں نے فرمایا شہزادے، انتظار کرنے کا انہوں نے مجھے کہا ہے، آپ کو نہیں کہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ظہر کی نماز میں ملاقات کر لوں گا، ابھی وہ مصروف ہوں گے۔ خیر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے صاحبزادے سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا؟ تو ان کے صاحبزادے بتاتے ہیں کہ ہاں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو انہیں اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا ان کو، لیکن وہ خود جو تھے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف ہوں گے تو میں ان سے ظہر کی نماز میں ملاقات کر لوں گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا ہے، جس میں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے، تو اچانک سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں روکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی تو کیوں روکتا ہے؟ یہ تو میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو میرے نانا کے ممبر سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسین، میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا، تیرے نانا کا کوئی ممبر نہیں ہے؟ چل تو آجا، میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھتے ہیں اور چڑھ کے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دیکھو گواہ رہنا، ممبر پہ مجھے بٹھایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر مجھے میرے نبی کے نواسے نے ممبر سے اتارا ہے،
اور اب دوبارہ مجھے اس نبی میرے نبی کے نواسے نے ممبر میں بٹھایا ہے، اگر کوئی ہے جو مجھے نیچے اتار سکتا ہے تو وہ آ جائے سامنے۔ خیر میں اب پوائنٹ پہ آتا ہوں، اسی چیز پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ریاست مدینہ کی جو میں بات کر رہا تھا۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گلیوں پہ یعنی کہ منہ پہ نقاب لگا کے گشت کرتے تھے کہ کسی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ان کی کوئی 2 گلیاں رہ جاتی ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں گلیوں پہ گلی میں گشت کے لیے۔ تو اس دوران وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون انہیں پریشان نظر آتی ہیں گھر کے اندر۔ تو وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ اماں میں اندر آ جاؤں۔ بوڑھی خاتون جھٹک دیتی ہے کہ نہیں، کیوں اندر آئیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں اماں گزارش ہے میری، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ خیر وہ بوڑھی خاتون جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے دیتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اماں کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ اماں فرماتی ہیں کہ میں عمر سے ناراض ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا اماں، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ بوڑھی خاتون فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد میری کوئی ہے نہیں، میں بیوہ عورت، کھانے میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں 25 دینار کی قرضدار ہو چکی ہوں۔ تو جب میں مروں گی اور میرے قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو میں ان سے عمر کی شکایت کروں گی کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گی کہ میں پریشان تھی اور آپ نے جن کو امیر المومنین بنایا انہوں نے میری آ کے خیریت تک نہیں پوچھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو کے بھاگتے ہیں، جا کے مال غنیمت میں سے اور راشن میں سے یعنی کہ جو کھانے پینے کی اشیاء وہ لا کے دیتے ہیں، ان کو بوڑھی خاتون کو کھلاتے ہیں اور 25 دینار ان کے ہاتھ میں دے کے فرماتے ہیں کہ اماں عمر بہت کمزور ہے، اسے معاف فرما دیں۔ تو بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تیرے لیے معاف کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی میں تیری وجہ سے میں عمر کو معاف کرتی ہوں۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر پڑتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عمر تو یہاں کیا کر رہا ہے، ہم تو تیرے کو ہر جگہ پہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ جب اس بوڑھی خاتون کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ عمر، وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور فرماتی ہے کہ یہ عمر ہے، یہ امیر المومنین ہے، یعنی کہ جو لاکھوں مربع میل زمین کا امیر المومنین ہے۔ تو یہ تھی ریاست مدینہ جس کے نظریے کے اوپر پاکستان بنا، یہ نظریہ تھا جس کے اوپر پاکستان بنا۔ لیکن آج ہم خود سے سوال کرتے ہیں، کیا ہم لوگ اس ریاست مدینہ یا جس نظریے پہ ہمارا ملک بنا کیا ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں؟ میں نہیں مانتا، میں قطعاً نہیں مانتا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اس دور میں امیر المومنین سے سوال کر لیے جاتے تھے، جو لاکھوں مربع میل کے امیر المومنین ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، خلافت ہوتی تھی ان کے پاس، ان سے سوال کر لیے جاتے تھے۔ آج آپ ایک کونسلر سے بھی سوال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیونکہ اس نے بھی آپ کو جھٹک دینا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے۔ اس کلپ نے مجھے اتنا متاثر کرا، میں ان مفتی صاحب کی زبان سے اگر آپ سنتے نا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آپ لوگوں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مجھے وہ چیز بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے اس واقعے کو بیان کرنے کے، لیکن مجھے آج ریاست مدینہ سمجھ میں آ گئی جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ریاست مدینہ جیسی ریاست نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔